الله الرحمن الرحيم قال رب إني وقال الوقت شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وارثني وورث من آل يعقوب واجعله رب رضيا صدق الله العظيم. الله رب العزة ينزل في آية التي في الآية التي فتحتها الله رب العزة ينزل جنة يريدون أن تكون عزيز الأخلاق كذكر المواد إن في مريم عليه السلام كالأخلاق جاء بالتفصيل في آيات لكن في نفس الكريم الله تعالى يقول عليه السلام في دعاء في كل الكلمات في تلك الله يقول بها كل عباد الله تعالى فقال عليه السلام يدعى له قال رب إني وأنا العظم لي فقال عليه السلام يدعى إني وأنا العظم لي يقول मेरी हदिया कमजोर हो गई दरअसल के अच्छे खासे बुरे हो गए वहाँ साधना से कमजोर होना आगे सोचे हदिए याद इंसान जब याद आएंगे तो सागर सिखाया कि अल्लाह ताला के सामने अपने आप को हाजिरी से जो तकबीर होकर दुआ मांगे जब दुआ मांगे इंसान तो अल्लाह के सामने अपने आप को कमजोर जाहिर करेगा अल्लाह से बहुत कमजोर मिले अल्लाह को मेरी दुआ कबूल करवा दे और बिल्कुल वहाँ लाभ नहीं तो मेरी बात मेरी हदिया कमजोर हो गई वक्त आया वक्त से बात इस ताला वक्त आलमी की आलमी का मतलब होता है हमारा सुझाव मुझे भी कहते खुलाबंदा बड़े इसके आय में आ गया तो लेकर जरा हो गया तो बहुत गया इसकी आगे से आगे निकलना ये ख्याल का मतलब है आदि में करते कहते हैं और कई बात वो आते थे यह पहले वक्त की कई बात अल्लाह मेरे सर के अंदर आज के सर लगे जिस तरह इंसान के बाल जब काले हो और उसमें सफेदी नुमाया नजर आने लगी तो इसी तरह है इस तरह के कई इंसान जिनसे नुमाया नजर आती है तो दुआएं कहने लगे नबी अलैहिस्सलाम वक्त आया कि कई बार अल्लाह मेरे सर के अंदर बाल सफेद हो गए लेकिन ولم أكن بدعائك رب شقيا لم أكن كائنا بالذي بدعائك كنت معلوم ربي إلى شقيا ربا ولم أكن بدعائك رب شقيا أمرا मैं खुद से दुआ मांगने के बाद कभी महरूम नहीं मुझे दुआ होता है तो मेरी दुआ जरूर पूरी करेगा जो आता है दुनिया कमजोर हो गई है और जो आता भी होता है तो कुछ समझ रहे हैं कि दुआ में औलाद नहीं हुआ सकती दुआ भी मांग रहे और इस यकीन के साथ दुआ मांग रहे थे और मेरे रब जब कुछ मांगता हूँ तो कोई महरूम नहीं सकता
پوری سبق کے اندر موجود کرتا مکمل تفصیل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو ضرور قبول کرنا چاہتا ہے، یا عمری چیز دے دیتا ہے، یا مسلم بدل دے دیتا ہے، یا اس کے بنا معاف کر دیتا ہے، یا اس کے لیے زیادہ کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے امید یقین تھا کہ من حکم بدعاء ربی زکریا کہ اے میرے رب میرے آج تک کس سے جو مانگا تو میرے پاس ہے تو مجھے کبھی محروم نہیں۔ انسان جب دعا مانگ رہا ہے تو دعا کے اندر مایوسی نہیں ہونی چاہیے، دعا کے اندر ایمانی صفت ہونی چاہیے۔ اللہ اس سے مانگ رہا ہے تو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں سکھائی اور انبیاء نے بھی یہ دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں تمام انبیاء کی دعاؤں کا ذرا مطالعہ کیجیے۔ اب کتابیں بھی مل جاتی ہیں جس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی تمام دعائیں موجود ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ساری کی ساری میری جگہ موجود ہے، اس کے لیے بھی کتاب کافی ہے۔ جب آسان کی کتاب ہے مناجات مقبول، سبھی حضرات اس کتاب سے جانتے ہیں مناجات مقبول، اور اس میں تمام انبیاء نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ عربی میں بھی موجود ہے اور ان کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنی دعائیں مانگی ہے وہ ساری حوالے کے ساتھ حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منقول دعائیں ہیں وہ ساری اس کے اندر ہے۔ اصل میں بندہ کبھی کبھی ہے وہاں مانگتا مانگتا چند جملے ہوتے ہیں، چند دعائیں ہوتی ہیں، بندے کو یاد ہوتی ہیں، بندہ وہ دعائیں مانگتا ہے، وہ بھی مانگتا ہے، پھر وہ بات جاتا ہے، وہ کہتا میرے پاس دعائیں ختم ہو گئی جس میں مانگ ہوتا نہیں ہے آمین کہتا ہے، بندہ ختم کر لیتا ہے۔ لیکن مناجات مقبول یہاں کی ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیزیں کا آپ کو اندازہ ہوتا تھا جیسے آپ پڑھیے مناجات مقبول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی اور انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ اللہ سے مانگا وہ اس میں موجود ہے کہ آپ ساتھ ساتھ جو ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کریے تو کئی بار اندازہ ہو جائے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ دعا مانگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی زندگی مانگنے کے لیے مانگنے کے لیے اللہ کو مانگنا چاہیے۔ یہ انبیاء نے ہمیں سکھایا، قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے واقعات کو ہمیں سکھایا کہ وہ دعا مانگی ہے جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی، انبیاء علیہ السلام کے دعاؤں کے اندر ایک رنگ بھی ہوتا ہے کہ مایوسی نہیں ہوتی تھی دعا اس دعا کی قبولیت کے مطابق نہیں ہوتے تھے بلاتا پتا ہے کہ قابل نہیں ہے میرے بندے میرے کرنے کو آتا ہے بڑا جیسے بہت ڈالے گئے، لیکن ایسا تو دعائیں ہو کبھی کبھی بھی کرتا دعائیں پوری بھی کر دیتا ہے۔ یہ کہا کہ اس کی موالی اللہ مجھے اپنے رشتے داروں سے ڈر ہے کہ میری چیز سے یہ راستہ جو ہے میرے آگے نسل میں منتقل ہوئے تو پھر جب میرے کا اولاد نہیں یہ خود سے جواب نہیں ملا، میں اپنے خود سے اپنے رشتے داروں سے ڈرتا میرے مہمان مل جائے یا میرے رشتے دار یا اور حالت میں لگ رہا ہے انبیاء دونوں اپنے کی فکر نہیں ہوتی ہے، دولت کی فکر نہیں ہوتی، جائیدادوں کی فکر نہیں ہوتی، لیکن علیہ السلام کیا ہوا مانگ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی یہ بات ہے آگے پورا کرنے کی یہ
مجھے اپنے رشتے داروں سے ڈر ہے کہ میرے دل سے بھی یہاں تک منتقل نہیں ہوگی ایسی نسل کیا ہے وسانت امرأة العاقرة اور میری بیوی بارن کی آخر فیصلے ایسی خاتون سے جس کے ہیں اولاد نہ ہو سکے دل کی اولاد ہوئی آخر بارن بھی کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی ایسی خرابی موجود ہو قدری طور پر اس کی جسمانی طور پر اس کو اولاد نہ ہو سکتی ہے حضرت نبی علیہ السلام جو آخر کو پہنچ گئے اولاد نہیں اپنا بھی پتا ہوا پورے کے حال میں جو آیا چکا دنیا کمزور ہو گئی جانے کہہ رہے اور بیوی کے بارے میں بھی پتا ہے کہ وسانت امرأة العاقرة میری بیوی بھی وہ بارن بھی ہے کہ ہر ہی من لدنک ولیہ اللہ کی اپنی طرف سے ایک ولی کہ میری اولاد ایسی مجھے عطا فرما دی ہر ہی من لدنک ولیہ ایک ایسا ولی مجھے عطا فرما دے ولی کا کوئی بھی ولی نہ ہے ولی کا نام دوست بھی ہے ولی کا نام سرپرست بھی ہے ولی کا نام آقا ہونا بھی ہے جہاں ولی سے مراد یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایک ایسا میرا بچہ ہو کہ ولی سے میری ولی سے نکال یعقوب جائے جو میرا بھی وارث بن جائے اور یعقوب علیہ السلام کی نکال کا بھی وارث بن جائے یہ والا وہ جملہ ہے جس کا تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہاں وراثت سے مراد مال دولت اور جائیداد نہیں نبی کی اپنی جائیداد اور دولت کی کچھ نہیں ہے اس کی وجہ یہ خاص ہے یہ رکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے اور صحابہ کی اور حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر انکار فرمایا کہ ان الانبیاء لا یرث ولا یورث انبیاء جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی اولاد انبیاء کی جائیداد اور پیسوں کی وارث نہیں بنتی اس کا انکار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قانون سے نکالا انبیاء کی جو اولاد ہے وہ انبیاء کے مال کی ان کی جائیداد کی ان کے جو ہے بیمار کی یہ وارث نہیں بنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث میں واضح فرمایا کہ اگر جنہوں نے بیمار کی وارث نہیں بنی تو کس چیز کی وارث بنتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان الانبیاء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم انبیاء بغیر درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے اپنی اپنی نسل کو انبیاء اپنے علم کا وارث بناتے ہیں آپ کے دل میں سوال آئے گا انڈیا کے ساتھ جو جائیداد ہے انڈیا کی جو وارث ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیکھا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کے ساتھ لے کے ایک بار میلا دیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں بات دکھا ہے اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کیا ہے لیکن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا زوردار سوال کیا کہ ابو بکر اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو کیا تمہاری اولاد تمہارے مال کی وارث ہوئی اگر باقی نے سوال کیا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو کیا تمہاری جائیداد تمہاری اولاد وارث نہیں بنے گی ابو بکر نے کہا وارث بنے گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے جانے کا کہہ دیا کہ تمہاری اولاد کو وارث بنے گی اور نبی کی اولاد وارث نہیں بنے گی لیکن پورے حصہ ملے گا اس کا
بنانے کے لیے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی اولاد جو انہوں نے دنیا کی وارث نہیں ہوتی، اس لیے اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا جائے گا کسی سے انبیاء کی جو تعداد ہوتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے. ادھر غور سے سننے والی بات ہے، انبیاء علیہ السلام کی جو تعداد ہوتی ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ کسی بھی نبی کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد ان کے مال کو صدقہ کر دیا جاتا ہے جو ان سے نکلتا ہوگا. انڈیا کے دنوں میں بیمار آنے ان کی اولاد میں بچہ وراثت کے منتقل ہوئے ہوتے بہت اہم مسئلہ ہے. سنا کہ زیادہ کچھ حالت میں بھی جب حضرت رسول علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی یعنی وغیرہ سے میں کہا آتا ہے اللہ مجھے اولاد دے دے تو میری بھی وارث ہو اور لاکھوں کی بھی وارث ہو. تو یہی سنی کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ میرے دینی وارث بن جائے گا اولاد. لیکن یہی سے نکالی یعقوب علیہ السلام کے اولاد کی وارث کری ہوئی سکتی کہ مجھے کبھی دور جا کے بندے بنتے یعقوب علیہ السلام کی جائیداد کو ان تک پہنچ نہیں سکتی تھی ان کی اولاد کو انسان نہیں ملے گا. مفسرین نے بڑے بڑے الفاظ میں فرمایا کہ یہی سے نکالی یعقوب اس کی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے دنوں میں دنیا اور اپنی جائیداد کا دعوی کرنے سے نہیں آئیں گے سکھائے نہیں. اور وجہ کیا تھی کہ زکریا علیہ السلام کی اپنے رشتے داروں کے اندر حالت یہ تھی کہ وہ بیچارے دیندار ہوئے. زکریا علیہ السلام کے اپنے رشتے داروں کی حالت یہ تھی کہ وہ دیندار ہوئے تھے. انہیں معلوم تھا کہ یہ جو انبیاء کے پاس علم دین ہوتا ہے آج میں اگر چلا گیا تو یہ آگے وراثت منتقل نہیں ہوگی. اس لیے اللہ مجھے اولاد دے دے تاکہ یہ میرے انبیاء کے علم کی وارث بنے اور پھر آگے یہ علم دین کو سنبھال سکے. اور یعقوب علیہ السلام سے لے کر اب تک جو دین چلا رہا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے مسئلے سے اولاد عطا کر یہ میرا ہے زکریا علیہ السلام. یہ اس لیے وغیرہ سے یعقوب وجعله ربي رضيا اور اے اللہ مجھے بیٹا عطا کرے یا اولاد عطا کرے. وجعله ربي رضيا اے اللہ اس کو اس کام کا بنا دے کسی سے راضی ہو. یہ ایسا ہونا چاہیے کہ اولاد میں سے جس سے تو راضی ہو جائے. ایسا ہوگا کبھی تو وہ دین کو سنبھال کرے گا. اب دہلی میں سفائی بات پوری بات سننے کے بعد پھر سوال آتا ہے تو یہاں تک سے بنانے سمجھ میں آ گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو وارث ہوتے ہیں وہ ان کے علم کے وارث ہوتے ہیں، ان کے دین کے وارث ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات کے وارث ہوتے ہیں. لہٰذا زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام سے لے کر آگے جتنے نبی آتے رہے ان سب کو وراثت منتقل ہوتی رہی. یہاں تک تو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اس کے بعد اس بات کو بار بار دینے آتا ہے کہ جناب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس قوم ان علوم نبوت کا دعویٰ کیا ہے دینے آتا ہے. نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی کے قیامت تک نہیں آئے گا. تو ایسی صورت کے اندر انبیاء کے علم کے وارث کون ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ایک اعلان فرمایا جو عام حضرات کے ذہن میں بھی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ تعالیٰ پہلے حاضر کے علماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے علماء سے سمجھوتا جو ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ اس ذمہ داری کو سمجھنے کی آج کے دور کے علماء کو توفیق دے دے۔ علماء کو وراثت الانبیاء قسم کے لا انبیاء کا ختم ہو چکا۔ آخر نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں میں کسی کے بات نہیں، لیکن اللہ کے رسول کے خاتم النبیین۔ اب علوم نبوت کے واقع ہوئے علماء اب علماء کی ذمہ داری کہ وہ ان علوم نبوت کو آگے رکھنے میں منتقل کرتے چلے جائیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ سے یہ مانگیے کہ اللہ ہماری اولاد ہم دیکھیں کہ اللہ ہماری اولاد میں سے اب ایسے کی افراد عطا فرما دے جو عالم بنے اور پھر اس کے بعد وہ انبیاء کی وراثت سے سنبھالنے والے انسان بن جائے۔ تو اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائے۔ اب یہ انسانوں کو ماننا ہوگا، لیکن دل سے ماننا ہوگا، اور اگر یہ سمجھا کہ اس کو میں نے اگر مولوی بنایا عالم بنایا تو فائدہ کہاں سے، تو اگر صرف بھی ذہن میں رہ گیا کیونکہ مولوی کی جو قدر ہے معاشرے کے اندر یاد رکھیے گا، یہ قدر منزلت چھوٹی کرنے کی وجہ سے، داری رکھنے کی وجہ سے، پہلے سے اس کو سلوار رکھنے کی وجہ سے، اس کا سلوار کرنے کی وجہ سے بے قدری نہیں ہوئی۔ علماء کی ایک عالم کی بے قدری معاشرے میں ایک وقت ہوتی ہے، ایک وقت عالم انبیاء علیہ السلام کی دین کی بے قدری ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے کوئی بے قدر نہیں ہوتا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے کوئی بے قدر نہیں ہوتا، نبی کے علم کو سنبھالنے سے کوئی بے قدر نہیں ہوتا۔ جب نبی کے دین کی بے قدری کی جاتی ہے تو اللہ کی دنیا کے سامنے سے دلیل کرتے رہتے ہیں۔ جو اپنی اولاد کو دل پر مضبوط کر کے یقین کے ساتھ جو انسان اللہ سے مانگے تو اللہ مجھے اسی اولاد عطا فرمائے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی کے دین کی محافظ بن جائے اور اس کو سنبھالنے والی بن جائے، آئندہ نسلوں تک دین کو منتقل کرنے والی بن جائے، اس کو قرآن بھی آتا ہے، اس کو تفسیر بھی آتی ہے، اس کو حدیث بھی آتی ہے، اور پھر وہ آگے منتقل کر رہا ہے اور اللہ ہمیں اس کی اولاد عطا کرتا ہے۔ علیہ السلام کی طرح ہمیں ہمیں بھی ایسی اولاد عطا کرنا، ہمارے بھی ایسے رہتے ہو جو دین کو سنبھال سکے، اس میں دیندار بن جائیں، اس میں بڑے عالم بن جائیں، اس میں سستا عالم بن جائیں، علم نبوت کو سنبھالنے والے بن جائیں۔ ایک سے یہ بات سمجھنے آ گئی، اور دوسری بات ایک اور سمجھنے آ گئی کہ انسان کو معاشرے کے اندر گھروں میں ایک بیماری ہے ایک اولاد ہے، تو جب انسان کو کیا اولاد نہیں ہوتی تو عام طور پر مرد جو ہے وہ بیوی کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، خواتین کو بچیوں کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں حضرت علیہ السلام کی اس دعا کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ہم بچیوں کو بیویوں کو الزام نہیں دینا چاہیے، اپنی بھی حیثیت ضرور دیکھ لینی چاہیے۔ اس لیے آج کے دور میں بھی اگر کسی گھرانے کے اندر اولاد نہ ہو رہی ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنا علاج بھی کرواتے رہیں اور اسباب بھی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ اولاد عطا کروا دے گا۔ اور اگر اولاد نہ ہو سکے ضرور رکھ لیجیے گا، جدید ترین طریقے جتنے اولاد کے لیے تمام جو خواتین کے لیے آج دور جدید کے سامنے آ چکے ہیں، ان طریقوں کے بارے میں علماء سے مشورہ کر لیا جائے، کیا وہ طریقے جاری ہیں یا نہیں۔ آپ کو غلط ہوگی کہ اکثر طریقے آج جو لیٹسٹ طریقے ہیں بعض جو عورتوں کے بارے میں اور ایسے مردوں کے بارے میں جو اولاد پیدا کرنے کی قابل نہیں ہوتے، جتنے طریقے وجود میں آئے ہیں ان میں سے اکثر جدید ترین طریقے بالکل جائز ہیں۔ اکثر
بالکل جائز ہے، بس بلند ایک بات اس میں خیال دیتے ہیں کہ جو مرد اور عورت کا فرض ہے وہ جو بنیادی چیز ہے جس سے اولاد پرورش پاتی ہے، جس سے سپلائزیشن ہوتی ہے، جس سے رول ہوتا ہے، جس سے آگے اولاد کا عمل جاری ہوتا ہے، وہ جو فرض ہے وہ مجبوری کا ہونا چاہیے، کسی اور انسان کے فرض سے وہ داخل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ اولاد جاری نہیں ہوگی۔ جتنے بھی سائنسی طریقے ہیں ان کو اختیار کیا جائے عورت کے بعد ہونے کی وجہ سے یا مرد کے اندر کوئی کمی ہونے کی وجہ سے اگر جدید طریقوں کو اختیار کیا جائے تو اس صورت میں ولایت کو رجوع کر لیا جائے، ڈاکٹر کے ساری تفصیلات پوچھی جائے اور ایسے قابل ولایت سے جو کہ انبیاء کے حضور کے باعث ہیں ان سے تحقیق کی جائے کیا یہ طریقے اختیار کرنا جائز ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جدید طریقے جو آج بعض عورتوں سے اور مردوں کی کمزوری کی وجہ سے جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اختیار کیے جاتے ہیں وہ شرعی طور پر اختیار کرنے جائز ہے کئی فرائض کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں اولاد عطا فرمائے، اگر اولاد عطا فرمائے تو وہ انبیاء کے دین کی جائز ہو، اور جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے تو نیک اولاد عطا فرمائے اور جو اولاد بھی ہے اللہ تعالیٰ نے تو کچھ سندر بنا دے یا اللہ کی الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعلمنا ربنا من الذي تستطيع وعلمنا كل شيء متعلق بالجنة في توحيد وسنة يا رب الدنيا والانتفاع والأمر والنصيب لتريد عليك بالأمين تجيب فرمان يا الله الذي يقال هناك الأخبار يجريه في السبب يا الله كثير أن تلك جلاله يا الله تجمع في السبب حتى فرمانه يا الله أنت في ذكر آخرة وفي فرمانه يا الله قرآن حكيم في تعليم في سماعات في توحيد حتى فرمانه يا الله قرآن نبي في سببه في توحيد حتى فرمانه في مطابق من التوحيد في توحيد حتى فرمانه يا الله قرآن حكيم في قرآن تجيب في توحيد حتى فرمانه يا الله هذا الموضوع يا الله هذا الحاضر والله من الحاضر تجعل هذا تمام هذه التمام جاءتكم من قبل يا الله كل ما تقول جعلت الانسان يا الله كل ما تقول جعلت المسلم بدون تفسير فكره يا الله في غير سبب هذا يا الله المسلم هذا كل طرف له او العمل في دين الجزاء له ويقرأ التأثير الآلامي يا الله تمام مظالم سے نجات عطا فرمائے اور اللہ کے فکر میں سے پاکستان کا نظر کرم فرمائے یا اللہ اس ملک میں اسلامی نظام کی برکت عطا فرمائے یا اللہ اس ملک کے تمام رہنما اور تمام ذمہ داران کو اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ مخلص بنا دے یا اللہ ان سب کو ایمان نصیبت عطا فرمائے ایمان نصیبت عطا فرمائے آپ کو یہ دعا فرمائیے گا اے اللہ رحمت کا جاری ہے اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے بنائے ہمارے گھروں کا رحمت نازل فرمائے ہمارے بچوں کا رحمت نازل فرمائے ہمارے گھر والوں اور تمام رشتے داروں کو رحمت نازل فرمائے یا اللہ ہم نے کسی کو بھی اپنی رحمت محروم نہ کرنا ہمیں اپنے کسی کے فرد کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا یا اللہ ہمیں ہمارے دل کے اندر رحمت عطا فرما دے ہماری زندگی کے اندر رحمت عطا فرما دے ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے یا اللہ ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما دے عافیت والی زندگی عطا فرما دے یا اللہ ہمیں ایمان کے ثابت قدم نصیب فرما دے ایمان کے خاتمہ نصیب فرما دے صلی اللہ تعالی على من خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.